الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دخان ٹی وی سے میں آپ سے مخاطب ہوں قاری ریاض حسین۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور تھا کہ بازار کے اندر ایک صحابی اپنا گھوڑا لے کے بیچنے کے لیے آئے، تو وہاں پر بولی لگا رہے تھے گھوڑے کی۔ تو ایک صحابی رسول کو گھوڑے کی ضرورت تھی، چلتے چلتے اس کے پاس گئے اور اس سے کہا یہ گھوڑا کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں یہ گھوڑا مثال کے طور پر 500 درہم کا بیچوں گا۔ تو خریدنے والے صحابی نے کہا یار یہ گھوڑا تو 800 کا ہے، 800 درہم کا ہے، اور آپ اس کو بیچ رہے ہیں 500 درہم میں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا میری مجبوری ہے، مجبوری کی وجہ سے میں بیچ رہا ہوں، ایمرجنسی ہے، اس وجہ سے میں نے کہا چلو جتنے بھی لیتے ہیں میں لے لیتا ہوں۔ اگر میں 800 کہتا رہوں گا ہو سکتا ہے شام تک کھڑا رہوں کوئی نہ خریدے، ہے یہ 800 کا ہی، پر مجبوری کی وجہ سے میں اس کو 500 میں بیچ رہا ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا چلو رکو میں اس گھوڑے کو خریدتا ہوں۔ 500 درہم اس کی قیمت مانگی جا رہی تھی۔ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے گھر سے اور پیسے لائے۔ جب پیسے لائے تو اس صحابی کو کہا یہ لو پیسے اور گھوڑا مجھے دے دو۔ تو انہوں نے پیسے گننے شروع کر دیے۔ جب گنے پیسے تو وہ 800 درہم تھے، 500 نہیں تھے۔ تو انہوں نے 300 نکال کے کہا یہ آپ رکھ لو یار، میں نے یہ سودا 500 درہم میں کیا ہے، 800 میں نہیں طے ہوا تھا۔ تو صحابی رسول نے کہا، خریدنے والے نے کہا آپ یہ 800 درہم ہی رکھ لو، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا خریدنے کا حکم دیا ہے، کسی کی مجبوری خریدنے کا حکم نہیں دیا۔ میں آپ کی مجبوری نہیں خرید سکتا۔ جب 800 کا آپ کا گھوڑا ہے تو میں 500 میں کیوں لوں؟ بھلے آپ مجبوری کے تحت بیچ رہے ہیں، پر ہمیں مجبوری خریدنے کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں سودا خریدنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ 800 ہی رکھ لیجئے۔ تو ناظرین اندازہ لگائیے، آج ہم اس نیت سے کوئی چیز خریدنے کے لیے نکلتے ہیں کہ کسی کی کوئی مجبوری ہو اور ہم وہ چیز سستے میں لے لیں۔ تو میرے بھائی کسی کی مجبوری نہیں خریدی جا سکتی، ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کی مجبوریاں خریدتے رہیں، بلکہ سودا خریدنے کا حکم دیا گیا، جو اس کی اصل قیمت ہے وہ آپ ادا کریں، کسی کی مجبوری کو مت خریدیں۔ آج تو لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کہ ہم آج یوں سمجھ لیجئے اتنے بے ایمان ہو گئے ہیں، اتنے بے ایمان ہو گئے ہیں، ایک ریڑھی والا تک صحیح معنوں میں رزق نہیں کما رہا۔ جو گلی محلے میں آپ کو نظر آتے ہیں روٹیاں وغیرہ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ لوہا پیپا وغیرہ لیتے ہیں، وہ بھی بے ایمانی کر کے رزق کما رہا ہے۔ آپ اس کے پاس 3 کلو ٹکڑے لے کے جائیں گے یا 4 کلو لے کے جائیں گے، آپ اپنے گھر اس کو تول کے جائیں گے بھلے، لیکن اس کے پاس جیسے جائیں گے تو وہ جو آپ 4 کلو لے گئے تو وہ کہے گا 3 کلو یا 3.5 کلو۔ تو یہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک دودھ بیچنے والا خالص دودھ نہیں بیچتا آج۔ بھائی اگر آپ کو وارے نہیں آ رہا تو آپ کہہ دیں کہ اس کا ریٹ زیادہ ہوگا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا ہوا، آپ خالص چیز لیں لیکن ریٹ زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، رزق حلال ہے، آپ بتا رہے ہیں، آپ بتاتے ہیں خالص ہے، پھر بھی اس میں پانی ملا ہوتا ہے یا پاؤڈر ملا ہوتا ہے اور پیسے لے لیتے ہیں آپ خالص دودھ کے، تو یہ رزق حلال نہیں ہے۔ آپ دھوکے سے رزق نہ کمائیں۔ ایک دکاندار کپڑا خریدنے جاؤ تو وہ کہتا ہے اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا ہے، فلاں کپڑا ہے، فلاں کپڑا، حالانکہ وہ اعلیٰ کوالٹی کا نہیں ہوتا، تو آپ دھوکہ دے کے پیسے کما رہے ہیں۔ رزق حلال نہیں ہے، یہ حلال کے لیے شرط ہے جو کہہ رہے ہیں وہی باقی ہو۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسے تو کما سکتے ہیں پر رزق حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے، پھر پریشانیاں ہی آئیں گی، پھر شام کو آپ رو رہتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ حکومت 1 روپیہ پیٹرول بڑھاتی ہے تو ہمارے ٹرانسپورٹ حضرات 10 روپے فی سواری کے پیچھے، یہ میں کم بتا رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہوں گے، کم از کم 10 روپے فی سواری کے پیچھے لوگ بڑھا دیتے ہیں۔
جب حکومت ریٹ کم کرتی ہے پھر یہ کرایہ کم نہیں کرتے، کرایہ وہیں کھڑا ہوا۔ جب 1 روپیہ پیٹرول بڑھ جائے کرایہ بڑھ گئے، جب اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے پیٹرول کا تو پھر کرایہ کم کیوں نہیں ہوا؟ تو بددیانت کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں، بددیانتی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی رچ بس چکی ہے، اور ہم حلوہ سمجھ کے نا بددیانتی کو کھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی خالص کام کرو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے روز تمہارے رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے، نہ اولاد۔ یفصل بینکم، اسی روز وہ تم میں فیصلہ کرے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اندازہ لگائیے جس اولاد کی خاطر آپ رزق حلال حرام طریقے سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کمانا تھا، یہ اولاد بھی آپ کے خلاف ہو جائے گی قیامت کے دن۔ تو اپنے رزق کو حلال طریقے سے کمائیے، حلال طریقے سے رزق کمائیے۔ مسلمان کو دھوکہ دے کر رزق نہ کمائیے، مسلمان کے ساتھ فراڈ کر کے نہ کمائیے، ہیرا پھیری کر کے نہ کمائیے، رزق حلال کمائیے۔ بھلے آپ تھوڑا کما لیں گے لیکن اس کی برکتیں اور وہ کفایت زیادہ کرتا ہے رزق حلال۔ تو میرے بھائی اب سب سے یہی گزارش ہے، زندگی میں جس شعبے پہ آپ کام کر رہے ہیں اس میں مخلص ہو کے کام کریں، اور اپنے رزق کو حلال کر کے کھائیں، حرام طریقے سے رزق نہ کمائیں۔ اور رشوت خوری، اس کے علاوہ آپ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ڈیمانڈ کر دیتے اتنے پیسے دو گے تو کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، تو یہ پیسہ ایک دن ختم ہو جائے گا، ایک دن آپ بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ آپ کے لیے باعث وبال بنے گا۔ ایک دن آپ 2.5 گز کفن پہن کے پڑے ہوں گے، بے سہارا پڑے ہوں گے، آپ لاچار پڑے ہوں گے، آپ پریشان پڑے ہوں گے، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں گے، آہو بقا ہوگی آپ کے گھر میں، اور آپ خود آہو بقا کے حالت سے گزر رہے ہوں گے، ہے میں کیا لے کے جا رہا ہوں؟ وہ پیسہ، وہ گاڑیاں، وہ کوٹھیاں، وہ پلاٹ، سب کچھ یہیں کا دھرا رہ جائے گا۔ بس انسان تیرا اتنا سامان ہے جو تو کفن یہاں سے لے کے جائے گا، اور یوں سمجھ تو دنیا میں آیا تھا تیرے جسم پر لباس نہیں تھا، اور جب تو دنیا سے جا رہا ہے دنیا نے تجھ پر ایک احسان کیا کہ تجھے رخصت لباس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو 2.5 گز کفن، اتنا سامان تو نے یہاں سے لے کے جانا ہے دنیا سے، وہ بھی قبر کی مٹی کفن کھا جائے گی۔ تیرا جسم جس کو پالنے کے لیے تو دن رات لگا ہوا ہے، اس کو بھی قبر کے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ تو اس جسم کو حلال طریقے سے بڑا کیجئے، اپنی اولاد کو حلال طریقے سے رزق کما کے کھلائیے، انشاءاللہ پھر اس جسم کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے گی، وہ کفن میلا بھی نہیں ہوگا جو آپ لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، اور قبر میں آپ کی کامیابیاں ہیں، آخرت میں آپ کی کامیابیاں ہیں، اور آپ کا ٹھکانہ اللہ کی برکت اور رحمت سے جنت ہوگا۔ تو کسی کی مجبوریاں مت خریدو، کسی کی مجبوری مت خریدو۔ آج تو تاجر ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے، گندم خرید کر کے رکھ لیتا ہے مہنگے داموں بیچنے کے لیے، تاکہ غریب مجبور لاچار جب ان کے گھر میں آٹا نہیں ہوگا وہ خریدنے آئیں گے تو میں اپنے منہ کے دام مانگوں گا۔ ایسے چینی ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں، گھی ذخیرہ کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ غریبوں کی مجبوریاں خرید سکوں۔ تو غریبوں کی مجبوریاں مت خریدو، مت خریدو غریبوں کی مجبوریاں۔ یہ مت بھولیے کہ ایک دن مرنا ہے، یہ مت بھولیے کہ ایک دن مرنا ہے، یہ مت بھولیے کہ ایک دن مرنا ہے۔ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا، یہ سارا کچھ یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ بس ساتھ جائیں گے تو اچھے اور برے عمل ہوں گے۔ تو دوستو اچھے اعمال ساتھ لے کے جائیے، آگے اچھے اعمالوں کی بڑی ضرورت ہے، بہت ہی ضرورت ہے۔ کل جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، سانس رک جائے گا، افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا۔ آپ سب سے یہی گزارش ہے، دنیا میں کسی بھی شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، مخلص ہو کے حلال طریقے سے جائز طریقے سے رزق کمائیے۔ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دخان ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔